السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبصورتی کی کشش رکھی۔ یہ حسن پرست ہے انسان، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا ہو۔ یہ باغیچہ ہمیں کھینچتا ہے اپنی طرف۔ پہلے بھی تھا لیکن نظر ہی نہیں اٹھتی تھی، اب جب گزرتے ہیں تو نظر ادھر اٹھتی ہے، پھر اس کو محنت کر کے خوبصورت بنا دیا گیا۔ یہ انسانی نیچر اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ بدصورتی سے یہ گھبراتا ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری چیزوں کی خوبصورتی بدصورتی ہے تو انسان اس کی طرف کھنچتا ہے، اور جو خوفناک شکلیں ہیں ان سے وہ بچتا ہے۔ اسی طرح رویوں کی خوبصورتی اور بدصورتی ہے جو جا کر احساسات کے اوپر اثر انداز ہوتی، وہ نظر تو نہیں آتے ہیں، وہ محسوس ہوتی۔ تو خوبصورت رویے یہ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اور بدصورت رویے یہ زندگی کو بدصورت بناتے ہیں۔ اور یہ جو باہر کی خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ رویے بھی خوبصورت ہوں تو دنیا میں اللہ جنت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ باہر کی خوبصورتی کے ساتھ رویے بدصورت ہوں تو سارا کچھ تاریک ہو جاتا۔ بہت خوبصورت گھر ہے، بیوی کی زبان سخت ہے، خامن سے بدتمیز ہے، تو وہ سارا گھر، اس کو سارا حسن غائب ہو جائے گا۔ گھر بہت عالی شان ہے، خامند کی زبان بدتمیز ہے، اس کی طبیعت میں غصہ ہے، بار بار وہ بے عزت کرتا ہے، ٹوکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو عورت کو سارا گھر جہنم نظر آئے گا۔ ماں باپ اولاد کو سونے چاندی میں تول دیں لیکن ہر وقت ٹوکتے رہیں، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہیں، مارتے رہیں، تو اولاد کو گھر قید خانہ نظر آتا ہے۔ رات ہی ایک بچہ پنجگور سے مجھے ملنے آیا ہوا تھا کہ ماں باپ کی مار سے بھاگ کے آپ کے پاس پناہ لینے آیا۔ کہاں پنجگور، کہاں فیصل آباد، کہ وہ ہر وقت تانے ہی دیتے رہتے ہیں، تانے ہی دیتے رہتے ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا وہ بچہ لگتا تھا کہ میں تیرے پاس بھاگ کے آیا ہوں۔
ایسے ہی اولاد کے رویے گندے ہوں تو والدین کو ساری زندگی اپنی صفر نظر آتی ہے۔ رویوں کی خوبصورتی کو دنیا کی جو بدصورتی ہے نا، وہ رویوں کی خوبصورتی اس کمی کو دور کر دیتی۔ اخلاق برے ہوں، رویے غلط ہوں، تو اس بدصورتی کو دنیا کی خوبصورتی دور نہیں کر سکتی۔ بہت خوبصورت لان ہے، اس میں اخلاق بھی اچھے ہیں تو دونوں کے مزے ہوتے۔ ٹوٹا پھوٹا گھر ہے لیکن خامند کو بھی عزت دینے کا طریقہ آتا ہے اور بیوی کو بھی عزت دینے کا طریقہ آتا ہے، اولاد کو بھی عزت دیتے ہیں، وہ اولاد ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، تو اس کچے گھر میں بھی ان کو مزہ آئے گا۔ وہ بڑے گھر میں تو بھی ان کو زندگی خوبصورت لگے گی، لیکن بہت خوبصورت گھروں میں رویے غلط ہیں۔ وہ مجھے بہت پرانی بات ہے، 90s کے راؤنڈ اباؤٹ ایک بہت بڑے گھر میں گیا تو وہ عجیب و غریب ہی گھر تھا۔ تو وہ گھر کا مالک بیٹھا تھا اپنے بیڈ روم میں، اس وقت اس پہ پتہ نہیں 15-20 لاکھ کا اس وقت صرف بیڈ اور وہ فرنیچر وغیرہ اور چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا یہ گھر مجھے کھانے کو آتا ہے، مجھے کاٹنے کو آتا ہے، اور میں اس پہ رشک کر رہا ہوں کہ کیا عالی شان گھر ہے، کیا خوبصورت بیڈ روم ہے، کیسا عالی شان ڈرائنگ روم ہے، اور وہ صاحب خانہ مجھے کہہ رہا ہے یہ گھر مجھے کھاتا ہے، مجھے کاٹنے کو آتا ہے۔ کس چیز کی کمی تھی؟ رویوں کی۔ ساری خوبصورتی کو کس نے بدصورت بنا دیا؟ رویے نے، اخلاق نے۔ تو انسان چونکہ ایک زندہ مخلوق ہے اور احساسات رکھتا ہے، احساسات کو سب سے زیادہ جو چیز پروان چڑھاتی ہے وہ مثبت رویے ہیں، وہ خوبصورت بول ہیں، وہ درگزر، وہ جھک جانا، وہ معاف کرنا ہے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ جو چیز گرا دیتی ہے، وہ ساری زندگی کے حسن و جمال کو چھین لیتی ہے، وہ غلط رویے ہیں، غلط اخلاق ہیں، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، جو اگلی کو بھی نظروں سے گرا دیتی ہے، جو بد اخلاق ہے، اور جس کے ساتھ بیت رہی وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت کوئی شکل نہ ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی، بدتمیزی کی کوئی شکل ہوتی، تو کائنات میں اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی۔ یہ خود میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور ان اللہ، یا عائشہ، ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، دینے والا تو اللہ ہے۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ یہ میرے عزیزو کائناتی آفاقی زندگی کا اصول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہر مذہب والا، ہر ملک والا، ہر دیس والا، ہر خطے والا، ہر زبان والا، ہر لہجے والا، ہر رنگ والا، ہر روپ والا ایک مزاج رکھتے ہیں۔ وہ چاڈ اور کیمرون کے جنگل میں رہتے ہوں یا اسلام آباد کے خوبصورت وہ شہر میں رہتے ہوں، مدینے جیسے مقدس شہر میں رہتے ہوں، یا نیو یارک جیسے دین سے بیزار شہر میں رہتے ہوں، سب جگہ یہ ایک آفاقی قانون ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ اٹھاتی ہے اور زندگی میں
اس کو ایک انرجی دیتی ہے، وہ خوبصورت رویے ہیں، اور جو چیز اسے بٹھا دیتی ہے، وہ سب سے زیادہ اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے، وہ غلط رویے، غلط سلوک ہے، بدتمیزی ہے۔ اب وہ کس طرح وہ خوبصورت زندگی بنائے کہ اس کے رویے ٹھیک ہوں، اس کے بول ٹھیک ہوں، اس کے اخلاق ٹھیک ہوں، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ خوبصورت گھر بنا سکتا ہے، عالیشان باغ بنا سکتا ہے، بہترین کپڑے بنا سکتا ہے، گھڑی 50 کروڑ کی گھڑی بازار میں بک رہی ہے، 50 کروڑ کی گھڑی۔ انگلینڈ میں ایک آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اس کا ایسے موبائل، تو میں نے اسے اٹھا کے دیکھا، پیچھے ہیرے لگے ہوئے، پیچھے وہ ہیرے لگے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ 1.25 کروڑ کا صرف وہ موبائل ہے، موبائل 1.25 کروڑ کا موبائل۔ انسان یہ کر سکتا ہے، لباس فاخرانہ بنا لے، گھڑیاں ایسی بن گئی، سواریاں ایسی بن گئی، گھر ایسے بن گئے، کھانے ایسے عجیب و غریب بن گئے، ایسے خوبصورت بن گئے، یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس میں چلنے والا انسان خود خوبصورت زندگی گزارے، یہ علم اس کے پاس کوئی نہیں، جاہل۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ زندگی جس میں بہار ہو، حسن ہو، حسن ہو، چونکہ حسن کھینچتا ہے، کھینچتا ہے۔ ہم سوئٹزرلینڈ میں سے گزر رہے تھے ہم، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا گاڑی روکو، گاڑی روکو، کیا ہوا؟ میں کہا یہ منظر دیکھنے دو ذرا، جی پارک گاڑو گئے، میں باہر نکل کے دیکھنا شروع کر دیتے، پھر ہم تھوڑی دیر چلتے، گاڑی روکو، گاڑی روکو، پھر میں باہر نکل کے گاڑی کے کھڑا ہو جاتا، وہ منظر، کیا اس کے مناظر۔ شوگران ہمارے پاکستان میں، وہاں اوپر ہوٹل میں ہم تھے، تو انہوں نے بیان رکھا باہر میدان میں، وہ یوں مجمع، میں یہاں سامنے ایک منظر، مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا تھا، میری نظر ادھر اٹھ جائے، نظر ادھر اٹھ جائے، بیان ادھر ادھر ہو جائے، اتنا خوبصورت میری وہ نظروں کو کھینچ رہا تھا، تو میری توجہ بھی ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ جدھر آنکھ جاتی ادھر دل بھی چلا جاتا، دل تو آنکھ کے غلامی کرتا ہے۔ وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأثر البطل الکمی بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ پتہ نہیں متنبی کہاں سے یاد آ گیا مجھے اچانک، پہلا قصیدہ متنبی جو کہتا میں نے سنا، ایسا میرا اللہ میرے امیر کو آنکھوں کے شکار سے بچائے، یہ وہ تیر ہے جو خطا ہوتا ہی نہیں، دل کے پار ہو جاتا ہے، تو نظر تو کھینچ لیتی، تو وہ مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا۔ وہ شکر ہے تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی، تو وہ سارا مجمع ہم اٹھ کے ہال میں گئے، پھر میں نے وہاں تسلی سے بیان کیا، اب یقین مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، میں جیسے چاہتا ہوں کہ میرا باہر خوبصورت ہو، میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی چونکہ جب تک اندر خوبصورت نہ ہو، باہر کی خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی۔ اندر خوبصورتی ہو تو اندھیروں میں بھی اجالے نظر آتے ہیں، اندر بدصورتی ہو تو اجالوں میں اندھیرے نظر آتے ہیں، اندر بہترین بن چکا ہو تو سوکھی روٹی میں پراٹھے کا مزہ آتا ہے، اور اندر میں ویرانی ہو تو بریانی پلاؤ بھی زہر نظر آتا ہے۔ تو جیسے میں چاہتا ہوں میرا باہر خوبصورت ہو، ایسے میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوبصورت ہو۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو حسن ایک حسن و جمال ہے جو آنکھوں کو جا کے
پکڑتا ہے، ایک حسن و جمال ہے جو دل کو جا کے پکڑتا ہے. میرا میٹھا بول نظر تو نہیں آئے گا، میرا کڑوا بول نظر تو نہیں آئے گا، وہ دل پہ جا کے جو، اور دل کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور دل کی آنکھیں اسے پکڑتی ہیں اور دل اس کو محسوس کرتا ہے منفی اور مثبت. ایک میٹھا بول دل کی دنیا کو ہفتوں آباد کر دیتا ہے، ایک کڑوا بول ہفتوں رلاتا رہتا، ہفتوں. میرے عزیزو، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ علم اللہ براہ راست اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور پھر نبیوں سے آگے امت کو ملتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اور آپ کے لیے اللہ نے گواہی دی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ میرے وہ نبی ہیں جن کی زبان پر میں خود اللہ بولتا ہوں. تو آپ کا علم بے خطا، جو نبی کا علم بے خطا ہوتا ہے، تجربے کا نہیں ہوتا، مشاہدے کا نہیں ہوتا، اللہ سے لیا ہوتا ہے. لا ریب فی کی صفت کے ساتھ ہوتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. کہ اللہ کا علم کو چیلنج، میری بات کو چیلنج کرو، کیونکہ غلط بھی ہو سکتی، ٹھیک بھی ہو سکتی، درمیان مناسب بھی ہو سکتی، نامناسب بھی ہو سکتی، لیکن میرے نبی کی بات میرے اللہ کی بات. ایک عبداللہ بن عامر بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں. انہوں نے غلط قیاس کیا نا، اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ ہم غصے میں سارا علم بھول جاتے ہیں، پھر ہم بھی نفس کے تابع ہو کر بولتے ہیں. تو انہوں نے یہ غلط قیاس کر لیا اپنے اوپر. تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو لکھو ہر حال میں، والذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق. آپ نے فرمایا میں جس حال میں بھی ہوں، غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، لکھو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یوں اشارہ کیا، زبان باہر نکال کے پکڑ کے کہا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. وہ غصہ چڑھا ہو تو خطیب بھی بہک جاتا ہے، عالم بھی بہک جاتا ہے، دانشور بھی بہک جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی بہک جاتا ہے، ان پڑھ بھی بہک جاتا ہے. زیادہ خوشی چڑھی ہو تو بہک جاتے ہیں، زیادہ غصہ چڑھا ہو تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اللہ اپنے محبوب کی گواہی پیش کر رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوی، داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، نصیحت ہو رہی. اور اپنے حبیب کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش فرما رہا ہے، ما ینطق عن الہوی. یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتے، خواہش کی تابعداری کہاں کی بات ہے. اتنی زبردست صفائی پیش کی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا فرق. میں یہاں کیوں بیان کرنا آیا ہوں کہ اللہ راضی ہو. یہ مستورات یہ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن پتہ کوئی نہیں، وہ کہہ دے راضی ہوں اس کا شکر ہے، وہ کہہ دے میں راضی نہیں ہوں تو اس کا حق ہے، وہ سچ ہے، ہم جھوٹ ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ساری کائنات سے اللہ نے مانگا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ میری طلب میں کرو، جو کرنا ہے میری رضا میں کرو. اور جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کیا کمال. فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہ تھا نا آپ کی تمنا تھی کہ ادھر نماز پڑھوں، ادھر منہ کر کے نماز ہو رہی بیت المقدس. اب آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں کوئی وحی آئے اور میرا منہ قبلے کعبے کی طرف ہو. تو آیت آئی قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ،
ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ وہی آئے، قبلہ تبدیل ہو۔ تو اس کے بعد اتنا کافی تھا، وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ ٹھیک، مفہوم پورا تھا نا؟ ایک جملے کا اضافہ کس لیے؟ آپ کی شان، آپ کی بلندی و مرتبہ بتانے کے لیے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان، ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ، آپ خوش ہو جائیں، کیا کمال! حالانکہ یہ جملہ مضمون میں نہ ہو تو بھی مفہوم پورا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، تو چلیں اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں اور بیت المقدس سے منہ ہٹا لیں۔ لیکن یہ جملہ آپ کی عزت، آپ کے مرتبے میں اضافے کے لیے بتایا جا رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ادھر پھیریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اتنی بڑی ہستی کہ ہمیں غلامی ملی ہے، کہ جنہیں اللہ راضی کرنے کی باتیں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو خوش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا بن مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرا کام آسان کر، اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد میں میرا نام یاد رہے لوگوں کو، اچھی یادوں سے میں باقی رہوں۔ اور اللہ نے کر دیا، درود ابراہیمی ہمیں نماز میں ملا، اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی نام کو بلند کر دیا، بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے۔ دیکھو ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، کئی سالوں تو تلاوت کرتے کرتے نا میں اس آیت سے گزرا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کسی نبی کی نہیں کی۔ اور ایک ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، اور میرے فرما بردار تھے، قائد عظیم تھے، امتن قائد عظیم تھے، شاکر لانعمہ، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر گزار تھے، اشتباہ ہو چنا و ہدا ہو ہدایت دی الی صراط مستقیم، سیدھی راہوں پر۔ پھر سب سے بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی اب آ رہی، ثم اوحینا الیہ، پھر میرے محبوب میں نے آپ کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو بھی اپنے باپ ابراہیم کی تابعداری کر۔ اللہ اکبر، کمال۔ یہ کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو اتنی میری عمر گزر گئی، میں نے آج تک کبھی یہ دعا ہی نہیں مانگی، اپنے اسلام پہ اتنے مطمئن ہے کہ یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچا۔ اب تو کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، کم و بیش شاید سے جھوٹ نہ ہو جائے، میں یہ دعا روز مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ جب تیرا ابراہیم مانگ رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، تو میں کیا اوقات ہوں؟ آخری لمحے تک ہر بڑے سے بڑے گناہ نے منہ کھولا ہوا ہے، اس اللہ کی رحمت اور اس کا سایہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ذرا اس کی نظر رحمت ہٹ جائے تو وہی لمحہ ہماری تباہی، بربادی، گمراہی اور دنیا اور آخرت کے خسران کا حکم۔ تو یہ جو دیندار طبقہ ہے نا، وہ ایک اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ سب کو مل گیا ہے۔ اس دن سے میں تو اتنا گھبرایا ہوں، میں روز یہ دعا مانگوں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، چلو مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا، یہودیت سے بچا، نصرانیت سے بچا، دہریت سے بچا، ہر مجوسیت سے بچا، جتنے غلط مذہب سب کا نام لے کر یا اللہ مجھے ان سب سے بچا، مجھے ان سب سے بچا، جتنے کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے سب کا نام لے کے یا اللہ مجھے اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے مانگا کرو، ہم محتاج ہیں۔
اتنے بڑے خلیل، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے پاکیزگی کی مہر لگ گئی ہے. آپ نے کہا، اب اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کے بارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم عام عورتوں طرح نہیں، تم عالیشان عورتیں ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری مائیں ہیں، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ہاں کہ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ لا يحل لك النساء من بعد. میرا حبیب یہ آپ کی بیویاں ہیں، اب آپ کوئی اور شادی نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ان کو طلاق دے کر وہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یا آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں بن گئیں، طلاق بھی نہیں دے سکتے. آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی، جبریل آ گیا، اللہ کہہ رہے رجوع کریں، آپ کی جنت کی بیوی ہے. اور پھر اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے بھی مبارک ہو، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے. کمال. اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان رسول دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایسا عظیم الشان رسول دیا اللہ تعالیٰ. تو میرے عزیزو، وہ خوبصورت زندگی جس پر دل بھی خوش ہو جائے. باہر کی خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی، دل نہیں. دل خوش ہوتا ہے جب رویوں میں خوبصورتی آئے، جب رویوں کا گلشن کھلے، رویوں میں آگ لگی ہو، کانٹے چوبے ہوئے ہوں، دامن تار تار ہو دل کا، تو وہ لعنت بھیجتا ہے سونے چاندی کے ڈھیروں پر. یہ علم میرے نبی لے کر آئے اور یہ زندگی میرے نبی لے کر آئے. ہم اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرتے، اس کو بتانے کی کوشش کرتے. اصل موضوع تو ان اداروں کا یہ ہے کہ ہم وہ زندگی سکھائیں. لقد کان لکم، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں جو سارا مضمون بیان کیا اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر. کہ اگر تمہیں خوبصورت زندگی چاہیے، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا نبی آیا ہے، خوبصورت زندگی لایا ہے، اس کے پیچھے چلو، تمہاری زندگی حسن و جمال سے بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ اسوۃ کاملہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے. مکمل، تو مکمل کا لفظ ہیوی ہے. اور ویسے بھی قرآن میں جو لفظ آیا ہے بس اس کی جگہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، وہ میرے اللہ کا انتخاب ہے. یہ علمی طور پر اس کی مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فرض کر لیا جاتا ہے کہ فرض کرو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسوۃ کاملہ ہوتا تو بھی مطلب ٹھیک تھا کہ بھئی ہمارے نبی ایک مکمل نمونہ زندگی کا لائے ہیں. تو میرے اللہ نے مکمل کے لفظ سے ہٹ کر حسن کا لفظ استعمال کیا کہ انسان حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتی اس کو کھینچ لے، وہ کلام میں ہو. میرے جو کہ طبیعت میں تھوڑا ادیبانہ مزاج ہے، بعض اوقات ایک شعر مجھے اتنا لگتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ میرے آنسو نکلتے رہتے. کلام کا حسن ہے، کلام کا حسن ہے. تو میں تمنا کرتا ہوں کاش ہمیں قرآن کا حسن بھی نظر آتا جو دلوں کو پگھلا دینے والا ہے اور آنکھوں کے بند توڑ دینے والا ہے اور دل کی دنیا کو گلشن گلزار بنا دینے والا ہے
اور روئے میں اللہ کی محبت اور عشق کو بھر دینے والا ہے. لیکن میرا نوحہ ہے کہ علماء نہیں سمجھتے تو عوام کہاں سے سمجھو. ترجموں پہ سب چل رہے ہیں. براہ راست حسن قرآن. میں کہا کرتا ہوں آج کے اہل مدارس اس شخص کی طرح جو خوبصورت باغ میں کھڑا ہو لیکن نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا ہے. ہاں بلبل کے نغمے سنتا ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے، پھولوں کی مہک سونگتا ہے، دیکھنے سے محروم ہے. اللہ میری یہ حسرت رہی اور بظاہر اسی کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاؤں گا. میں آج بھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہوں کہ اللہ میرا عشق تو ان کے ساتھ تھا، تو نے میرا نصیب میں پھرنا لکھا. غفلت بھی ہے، پھرنے کے ساتھ پڑھائی کو مطالعے کو بھی جوڑا جا سکتا تھا، نہیں ہو سکا. تم میں اپنے نامکمل ارادوں کی تکمیل دیکھنا چاہتا. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، پھر نہیں ملے گی. اور یہ دنیا راحت کا دہ نہیں ہے، مشقت کا جہان ہے، کام کی جگہ ہے. آفس میں ہو، جاب پہ ہو، موت چھٹی کا نام ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو بس چھٹی ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی. چھٹی کیا مزہ ہے چھٹی. تم لوگ کتنے بھاگتے ہو جب چھٹی ہوتی ہے گھروں کو. پہلے سے ٹکٹیں بک ہو رہی ہوتی ہیں، رات کوئی سامان پیک ہو رہا ہوتا ہے کہ 1 منٹ مزید مدرسے میں نہ لگے. وہ 1 منٹ بھی بھاری ہوتا ہے. اور آئرلینڈ میں تو چھٹی مشکل سے ملتی ہے. تو مولوی محمد حسین صاحب کو مشورے میں چھٹی ملی، انہوں نے جو دوڑ لگائی، چونکہ مشورہ بدل بھی جاتا ہے، تو انہوں نے جو دوڑ لگائی تو سیدھے دروازے میں جا لگی، اور پھر جوتا اٹھانے لگے تو میرا اٹھا لیا اپنا اٹھانے کے بجائے، اتنی تیزی تھی. تو موت ایک چھٹی. سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمارا وہ پین چپڑاسی تھا، مصری خان پٹھان تھا، لمبے قد کا مصری خان، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، بڑا خوبصورت لمبا قد. اس کے ذمہ تھا گھنٹی بجانا، جیسے ہی آپ کی گھنٹی بجتی ہے. تو میں تو بالکل پڑھائی میں نکما تھا، نہ پڑھنے کا شوق اور نہ ہی کچھ کتابوں کا شوق. سارا فلموں کا ہی شوق تھا، انہیں کو پڑھتا رہتا تھا، انہیں کو دیکھتا رہتا تھا. وہ بجائے سبق یاد کرنے کے گانے یاد کرتا تھا. تو وہ ان کی دھنیں آج بھی میرے اندر میں محفوظ. یہ نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں، یہ پرانے گانوں کی طرز پر ہیں ساری، وہ نعت پڑھتے مجھے گانا یاد آ جاتا. تو میرے کان لگے ہوتے تھے آخری گھنٹے پر کہ مصری خان کتنے مر گیا، گھنٹی نہیں بجا رہے. وہ مصری خان کتنے مر گئے آ جا. ایک ہمارے یہاں فیصل آباد میں ساتھی تھے ٹھیکیدار فتح محمد، بڑے خدمت میں بادشاہ تھے، اور ہر آدمی میں ہر صفت نہیں ہوتی. بڑے مالدار تھے اور بیان میں زیرو تھے، بیان ہوتا ہی نہیں تھا. خدمت میں چاہے ساری رات ان سے خدمت کروا لو. ایک دن وہ جب چلے میں تھے، ان کے امیر نے کہا، شریف ان کا نام تھا، کہ آج آپ بیان کریں. کہنے لگے میرے کو نہیں ہوتا. کہا آپ شروع کرو، ہم سنبھال لیں گے. کہا چلو ٹھیک. تو تھے بڑے خوبصورت، لال سرخ رنگ، سفید داڑھی، چہرہ بھی ہیوی. انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، وہ کھونڈا ہاتھ میں ہوتا تھا. کھڑے ہوئے نا بیان کے لیے تو مجمع ویسے ہی امپریس ہو گیا کہ یہ کون، شکل کھینچتی ہے. تو کچھ لوگ زیادہ ہی بیٹھ گئے. تو وہ کھڑے ہوئے، احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائیو دوستو، چپ. پھر بولے او شریف کتنے مر گئے ہوں آ بھی جا. او کتنے مر گئے ہیں. تو وہ میں کہتا مصری خان کتنے مر گیا. تو جب وہ کرتا نا ٹن، تو میں پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کو نظر ہی نہ ہو.
اور نا ڈیسک کے اندر ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا ایسے، اوپر سے لیکچر ہوا، میں نیچے ناول پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ٹن، تو میں نعرہ لگاتا چھٹی، اور ایک ایسے ہائی جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے اچھل کے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو وہ مصری خان والا الارم ہے، چھٹی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، آجا چھٹی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہاں، یہ وہی نعرہ چھٹی، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ بھی بیچ میں شریک ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، چھٹی، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ کیا میرا رب کیا سناتا، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہم من تسنیم عین یشرب بها المقربون والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین ویطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ فاکہہ، لحم، وحور، تو پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ پیچھے اور کیا باقی رہ گیا؟ سبحان اللہ۔ وزوجناہم بحور عین جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ فرشتوں کے سلام کا مزہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وہ خوبصورت زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہم نے سارے علمی سفر کو فقہ میں ڈبو دیا، فقہ 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 فقہ۔ اللہ ہمارے سراکی شاعر کی قبر، شاعر تھوڑا تھے، وہ تو بڑے ولی اللہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے، خواجہ غلام فرید۔ سکھری تروش منصورینو ان ٹھپ رکھ کنز قدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کافیہ کو وزن شعر کے لیے کفایہ کیا ہے کہ سمجھو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایہ، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ میں کوئی فقہ کی نفی نہیں کر رہا ہوں، غلو کی نفی کر رہا ہوں۔ غلو، حدیث بھی فقہ میں، قرآن بھی فقہ میں، فقہ بھی فقہ میں۔ استنجائی سکھائے جا رہے ہیں 10 دن۔ نہیں، علمی خطا ہے، وہ خطا فاحش ہے، خطا فاحش کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا بچہ ہو یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ ہو، دونوں کو نہیں پتا میرے نبی کی زندگی کیا تھی، کیسے گزاری۔
دونوں جاہل ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے نکلا ہو یا وہ خیر المدارس یا جامعہ اشرفیہ سے نکلا ہو یا دارالعلوم کورنگی سے نکلا ہو یا وہ جامعہ الرشید سے نکلا ہو، بالکل دونوں کورے ہیں کہ میرے نبی کی وہ خوبصورت زندگی کیا تھی کچھ پتہ نہیں. تو بچوں میں نے تھوڑا سا طرز بدلا کہ میں اپنے نبی والی زندگی سامنے لانے کی کوشش کروں. اس میں کتنی کامیابی ہوئی تو موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے میں کیا بتا سکتا ہوں. لیکن کوشش یہ رہی کہ ہم وہ خوبصورت زندگی سیکھیں جو میرے نبی لے کر آئے تھے، جس پر ہر مرد عورت ایک عالی شان زندگی کا سفر کر سکتا ہے. اسوۃ حسنہ. ایک اور بات کیا، اسوہ کا ایک مطلب نمونہ ہے اور ایک مطلب غم کی تسلی، چونکہ تاسی سے اسا. پانی دینا. لولا کثرت الباکین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی. یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمسی ولا يبكون مثل اخی ولكن اعز النفس عنهم بالتأسی. خنساء رضی اللہ عنہ. عرف العرب. اپنے بھائی کی موت پہ انہوں نے یہ لکھا. صخر اس کا نام تھا، اور خنسا کے جو خامے تھے جواری تھے، جوئے میں ہر شے ہار دیتے تھے. تو ان کا بھائی پھر لا کے گھر بھر دیتا تھا، وہ پھر جوئے میں ہار دیتا. وہ موت تک وہ بھائی بن کے اس طرح چلا کہ باپ بھی نہ چل سکے، کہ بہنوئی کا نہیں روکتا تھا جوا نہ کھیل، بہن کا گھر بھر دیتا تھا. وہ قبائلی جنگوں میں قتل ہوا تو اس پر وہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ خواں بن گئی. تأسی، غم کی تسلی. ایک خوبصورت پیغام اس لفظ میں ہے. اللہ نے دنیا پھرائی اور چاڈ کے اور کیمرون کے اور جبوتی کے فقیروں سے لے کر عرب کے بادشاہوں کے درباروں تک اللہ نے پہنچایا. میرے عزیزو، دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، شکلیں الگ الگ، شکلیں الگ الگ. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر غم کی تسلی تمہیں میرے نبی کے پاس ملے گی. ادھر آج کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ تم میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تمہارے ہر غم کا مداوع یہاں سے ہوگا. یہیں سے تمہیں ہر دکھ درد کا پھمبا مرہم دوا در مصطفیٰ سے ملے. اس کو یہ سیکھنے کی ایک محنت ہے. بچے بھی سیکھیں، بچیاں بھی سیکھیں، بڑے بھی سیکھیں، چھوٹے بھی سیکھیں. چونکہ آج کل صرف ایک ہی معیار ہے، پیسے بنا لو، بس پیسے بنا لو تو زندگی اچھی ہو جائے گی. پیسے سے نہیں ہوتی اچھی. میرے نبی والے خوبصورت طرز عمل سے زندگی اچھی بنتی. اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے. کوشش کیا کرو، سیرت پہ نظر ہو تمہاری. سیرت سے عام طور پر جو مولوی بن جاتے ہیں نا، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اوروں کے سامنے تقریر کرنی. اور جو تم میرے شاگرد ہو، تم میں سے بہت سو کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ طارق جمیل جیسا خطیب بننا ہے. وہ ایک ایسی نادان شاگرد تھا ہمارا یہاں، تو وہ میں کہتا ہوں میرا مضمون نقل کرو، میری طبعی نقل مت اتارو کہ وہ بے حیثیت بے قیمت ہو جاتا. تو میرا بیان عائشہ مسجد کا تھا، تو میں کبھی کہہ دیتا ہوں عائشہ مسجد والو، تو وہ ڈیفنس میں بیان کرتے کرتے بولا عائشہ مسجد والو. تو ایسے بیوقوف نہ بنو. اس لیے میں کہتا ہوں نہ کسی قاری کی نقل اتارو، اپنے لہجے میں قرآن پڑھو. قرآن فطرت کی آواز ہے. جب تم نقل اتارتے ہو تو فطرت نکل جاتی. تمہارا جیسا بھی لہجہ ہے ویسے قرآن پڑھو، تمہارا جو بھی لہجہ ہے ویسے بیان کرو. تو عام طور پہ جو مولوی ہوتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مجھے کچھ حاصل ہو، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نے سنانا ہے، لوگوں کو سنانا. میں کہہ رہا ہوں تم سیرت اپنے لیے پڑھو کہ مجھے اس سے کچھ لینا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے. اور
ہاں، اور پھر چونکہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں، تو میں نے آپ کی زندگی کو آگے بھی بتانا ہے، تو پھر یہ بات ٹھیک ہے۔ صرف خطابت اور تقریر کے لیے تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہ بچیوں کا ادھر قریب کیا ہے کہ کچھ انتظامی چیزوں میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو اللہ نے ہمیں کھلا گھر دے دیا، کھلی جگہ دے دی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے شاگرد بڑھیں، ویسے ہماری شاگردنیاں بھی بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنے ہم نبی کی پاکیزہ زندگی کے پھیلنے کا کام لے، اور آپ سب ہمارا سرمایہ آخرت ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، تمہارے استاد ہیں، استانیاں ہیں، سب ہمارا سرمایہ آخرت ہو۔ اللہ کرے یہ سرمایہ پھلے پھولے بڑھے، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس کے آثار چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پاس پیش ہوں تو وہ بدو والی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره، وما علمته منا فاغفره، وما علمته منا فاغفره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ یہ ہمارا مختصر سا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت فرما، اندر کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، باہر کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، اور باطل کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، نفس و شیطان کے فتنوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب والی پاکیزہ خوبصورت زندگی نصیب فرما، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، اپنا عشق دے، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کا عشق دے، محبت دے، ہمیں لفظی نزاع سے نکل کر اور لفظی ہیر پھیر سے نکل کر اپنی محبت و معرفت کا جام پلا دے، اپنے محبوب کی محبت و معرفت کا جام پلا دے۔ یا اللہ ساری دنیا ہمیں علم والا کہتی ہے، تجھے پتہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کرم ہے، تو نے نیک نسبت دے دی ہمیں۔ یا اللہ جب جانے کا وقت آئے تو اسی نسبت پر ہماری واپسی ہو میرے مولا، اے میرے مالک۔ ہم جاہل ہیں، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تیری حدود کو توڑا، خلوت و جلوت الگ الگ ہو گئی، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ اس سال میں نہیں مرنا چاہتے کہ تو فرما دے اسے دفعہ دور کر۔ یا اللہ ہم ایسی موت چاہتے ہیں کہ تو کہہ رہا ہو فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اور یا اللہ تیرے حبیب نے دعا مانگی تھی طلحہ بن برا کے لیے، یا اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے یا تمہیں دیکھ کے مسکرائے۔ یا اللہ ہم بھی ایسی موت چاہتے ہیں یا جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر یا اللہ تجھ سے انتہائی شرم، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کر سکے، تیری شریعت کی پاسداری بھی نہ کر سکے، ہمارے قول و فعل کے تضاد نے ہمیں مار دیا ہے میرے مولا، میرے مالک، میرے اللہ۔ اس بدو والی دعا اس نے تو تیرے نبی کے مجلس میں مانگی تھی، وہ یقیناً قبول ہوئی ہوگی، ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ہماری عمر کا آخری حصہ سب سے خوبصورت بنا دے، ہمارا آخری عمل زندگی کا سب سے خوبصورت عمل بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے دے میرے مولا،
عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے بچا لے پوری دنیا کی انسانیت کو. کہ اللہ قارون کے دھنس جانے اور فرعون کے ڈوب جانے والی سنت سے پوری دنیا کو بچا دے، اور یونس علیہ السلام والی قوم کی سنت کو کا اعادہ فرما دے کہ پوری دنیا انسانیت کو ہدایت ہدایت دے. جو اس زمانے کے فرعون ہیں، قارون ہیں، شداد ہیں، ان سے دھرتی کو پاک فرما. ہماری بے بسی پہ کرم فرما میرا مولا، ہماری بے بسی کے پہ کرم فرما میرا مالک. آج دین بھی یتیم ہے اور دین والے بھی یتیم. میرے مالک تیرا نام لینا بھی ایک عیب اور ایک جرم بنتا چلا جا رہا ہے. میرے مولا یہ دھرتی تیری ہے، یہ آنگن تیرا ہے، یہ ہوا فضا کائنات تیری ہے. تو آ جا اپنی دھرتی کو پاک فرما، اپنی دھرتی کو پاک فرما. یہ بھر گئی ہے گندگی سے، بے حیائی سے، شراب سے، زنا سے، شرک سے، کفر سے، ظلم و ستم سے. یا اللہ ساری دنیا میں مظلوم سسکتے پھر رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلم ہیں، تیرے بندے ہیں. مظلوم ایک برادری ہے. اور میرے مولا ساری دنیا کے فرعون دن دناتے پھرتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں بلاؤ اپنے اللہ کو. یا اللہ یہ سارے بڑے نیک بچوں کا مجموعہ ہے، یہ سارے شبان نشأوا فی عبادت اللہ، انی اتوسل بہم الیک. میرے مالک اپنے رحمت کے در کھول دے، ہدایت کے در کھول دے. اللہ میرے دیش کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، اس اندر باہر کے دشمنوں سے محفوظ فرما. تو مدارس کی اہل مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی اہل خانقاہوں کی حفاظت فرما. تو مراکز کی مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، باطل بہت طاقتور ہے، لیکن تو سب سے بڑا طاقتور ہے. ان القوت للہ، ان العزت للہ، ان الحکم الا للہ، ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد. یا اللہ یہ سب تیرے فرمان ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتہ.